السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری تنہائی ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں کہ ڈرامے کا ہیرو جو ہے جب وہ اپنی جاتا ہے تلاش کر لیتا ہے اس لڑکی کا گھر، اور اسے جا کے بڑی معذرت کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اردو جانتی ہیں اور مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، لیکن وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہتی ہے اور اس پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ کمال ہے بھائی، یہ لڑکی بھی کیا کوئی تاثر نہیں دیتی ہے کسی بات کا اور آگے سے کچھ بول نہیں رہی ہے۔ اور پھر اس کی جو کزن ہے جس سے اس کا نکاح ہو چکا ہے، اس کا بھی فون آتا ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ میرے فون نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ تو کہتی ہے کہ آپ کا فون مجھے ڈسٹرب نہیں کرتا، ویسے ہی آپ اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے یہ کیوں بار بار پوچھتے رہتے ہیں؟ تو جس کے جواب میں اذان سمیع کہتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو اپنی ویلیو معلوم کرنے کے لیے کر لینا چاہیے، معلوم کر لینی چاہیے۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ کی ویلیو تو بہت بڑھ رہی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے اس قسط میں دیکھا کہ جو علی کا دکھایا گیا کہ وہ کس طرح سے ویلٹ سے ملتا تھا، اور وہ لڑکی جو ہے وہ اسلام سے بہت زیادہ متاثر تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اسلام قبول کر لے، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور پھر جب اسے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں تو اس کے گھر والے بہت ناراض ہوئے۔ اس کی ماں ہندوستان سے تعلق رکھتی ہے اور باپ اس کا وہاں کا مقامی تھا اور وہ کرسچن ہے، اور بالآخر وہ اپنا گھر چھوڑ کر آ جاتی ہے، اور پھر وہ علی کو فون کرتی ہے اور علی اس کو وہاں سے آ کے پک کرتا ہے اور وہ اسلامک سینٹر جو وہاں بنا ہوا ہے، جو ادارہ کھلا تھا، وہاں لے جاتا ہے اس کو، اور پھر وہاں پر وہ مسلمان ہو جاتی ہے، اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اب تم اپنی مرضی سے کوئی اپنا نام مسلمان نام رکھ سکتی ہو، تو علی اس کا نام عائشہ تجویز کر دیتا ہے اور وہ پھر عائشہ اس کا نام ہو جاتا ہے۔ اور پھر مولانا صاحب جو ہیں وہ علی سے کہتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمان ہو گئی ہے، اور اب یہاں ہمارے علاوہ تو وہ اکیلی ہے اور اس کا کوئی، تو اب ہم مسلمانوں کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ساتھ دیں، اور ہمیں اس کے لیے مضبوط رشتے جو ہیں وہ بنانے پڑیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی ہو جائے اور کوئی اچھا لڑکا اس کو مل جائے۔ تو علی پوچھتا ہے کہ پھر آپ نے اس کے لیے کوئی لڑکا تلاش کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے سامنے بیٹھا ہے، مجھے تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی اس بات پر خوش تو ہو جاتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میرے ماں باپ پاکستان میں رہتے ہیں، مجھے ان سے پہلے پوچھنا پڑے گا۔ اور پھر جب وہ پوچھنے کے لیے فون کرتا ہے تو باپ سے بات ہوتی ہے، اور پھر ساتھ ہی وہ اس کی والدہ سے بات کروا دیتے ہیں، لیکن ابھی وہ اپنا ان کو بتا نہیں پاتا کہ وہ شادی کرنے والا ہے۔ تو ماں جو ہے وہ اپنی پریشانیاں اور بہن کی مشکلات جو ہے وہ اس کو بتاتی رہتی ہے، اسی دوران فون اس کا کٹ جاتا ہے اور پھر وہ نہیں بتا پاتا، اور اس طرح اس کی شادی ہو جاتی ہے عائشہ کے ساتھ، اور دونوں بڑے خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کبھی چھوڑیں گے نہیں اور تمہیں کبھی اکیلا نہیں رہنے دیں گے، اور وہ بہت خوش بھی ہوتی ہے، لیکن اب بات کے مسائل کو وہ نہیں سمجھ پاتے، اور پھر اب اس کے بعد اس کے ساتھ کیا مسئلے پیش ہوئے اور کیا ہوا، یہ سارے کچھ ہمیں آگے آنے والی قسطوں میں آہستہ آہستہ ساری چیزیں کھلیں گی، اور پھر پتہ چلے گا کہ علی کو کیا مجبوری تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر پاکستان آنا پڑا اور اس کو وہ ساتھ نہیں لا سکا، اور اب وہاں پر اس کی جو بھتیجا ہے، اس کو جو لڑکی وہاں پر نظر آئی ہے وہ یقیناً وہ عائشہ کی ہی بیٹی ہے، عائشہ اور علی کی بیٹی ہے، اور مریم اور ماریہ اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے یہ سارے راز کھلے گا اور کیسے پتہ چلے گا۔ وہ لڑکی پاکستانیوں سے نفرت کرتی ہے اس لیے کہ وہ جانتی ہوگی کہ اس کی ماں کو دکھ دیا تھا انہوں نے، اور شادی کر کے وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا باپ۔ تو یہ ساری ٹریجڈیاں جو اب آہستہ آہستہ، اور یہ بہت ساری حقیقتیں ہیں کہ جو پاکستان کے لوگ جب وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر سیٹل ہوتے ہیں اور شادیاں کرتے ہیں، اور پھر کوئی مجبوری میں اگر وہ نبھا نہیں پاتے اور واپس آ جاتے ہیں، تو وہ لڑکیاں ان کے متعلق اتنا غلط تاثر رکھتی ہیں
یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ کھلیں گی اور پتہ چلے گا کہ وہ کسی مجبوری کے تحت اگر اسے واپس آنا پڑا تو وہ واپس کیوں نہیں گیا اور اس نے اس کو کیوں نہیں ڈھونڈا، اور کیا وہ اس کو چھوڑ کر آیا تھا۔ یہ سارے راز جو ہیں وہ ہمیں آہستہ آہستہ ملیں گے اور ہم دیکھیں گے اس ڈرامے میں جس کا نام ہے میری تنہائی۔